بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا سبجیکٹ بہت زبردست ہے۔ چیک کا دینا، چیک کا لینا، چیک کی بنیاد پر ایف آئی آر، چیک کی بنیاد پر سول دعویٰ ہمارا عام زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج میں اس میں ایک نئے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ عام قانون تو یہی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ چل رہا ہے اور جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ دعویٰ جاری رہتا ہے، اور وہ دعویٰ اس کے ورثہ اس میں فریق ہو جاتے ہیں اور دعویٰ چلتا رہتا ہے۔ یعنی جو ریلیف آپ نے مرنے والے سے لینا ہے وہی ریلیف اس کے ورثہ سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ مگر چیک کے معاملے میں بڑا ایک اسپیشل ہے جس کو سمری سوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ دیوانی کے آرڈر 37 رول 1(2) کے تحت جو کیس ہوتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی بنیاد پر۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ بہت ساری قسموں میں سے، مثلاً چیک یا پر نوٹ کی بنیاد پر جو دعویٰ دائر ہوتا ہے وہ آرڈر 37 نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ یہ سمری سوٹ جو ہوتا ہے یہ چیک کی بنیاد پر سمری سوٹ بھی ہو سکتا ہے اور چیک کی بنیاد پر آرڈنری سوٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سول دعویٰ اپنے کسی سے پیسے لینے ہو تو ہو سکتا ہے۔ مگر آج کا موضوع ہے سمری سوٹ۔ اس سمری سوٹ میں جس شخص نے چیک دیا، آپ نے اس سے پیسے لینے تھے اور وہ شخص فوت ہو گیا، تو کیا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثہ جو ہیں کیا ان سے بھی وہی پیسے لیے جا سکتے ہیں یا ان کے خلاف دعویٰ دائر ہو سکتا ہے؟ تو قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چیک دے کر فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثہ کے خلاف آرڈر 37 کے تحت یعنی سمری سوٹ کا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس بنیاد پر ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی، سمری سوٹ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ اس کا متعلقہ قانون میں بتا دیتا ہوں۔ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے 1881۔ اس کی 2 سیکشن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ مرنے والے کے ورثہ کے خلاف کیوں نہیں دائر کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی دفعہ اس میں 29 liability of legal representative signing. A legal representative of the deceased person who signs his name to a promissory note, bill of exchange or check is liable personally thereon unless he expressly limits his liability to the extent of the assets received by him as such. تو لیگل ریپریزنٹیٹیو جو ہے اگر تو اس پرومیسری نوٹ پر یعنی نیگوشیبل انسٹرومنٹ پر سائن ہے تو پھر تو وہ اسی طرح اس کا لیبل ہو سکتا ہے جس طرح چیک دینے والے تھا۔ اب اس سے ریلیونٹ ایک دوسرا سیکشن ہے، اس سے اگلا ہی، اس کو جب پڑھیں تو بات پھر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ سیکشن 29 سے سگنیچر اسینشیل ٹو لیبلٹی، یعنی پہلے میں تھا کہ اگر لیبلٹی اس پر ہے، اب یہاں ہے کہ لیبلٹی کے لیے اس کے دستخط ضروری ہے۔ نو پرسن از لیبل ایز میکر، ڈرائر، انڈورسر اور ایکسیپٹر آف اے پرومیسری نوٹ، بل آف ایکسچینج اور چیک who has not signed it as such, provided that where a person sign any such instrument in a trade or assumed name, he is liable thereon as if he had signed it in his own name. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے سائن نہیں ہے تو پھر وہ لیبلٹی سے بری ہو جائے گا، اور یہ کاروائی ہو ہی اسی کے شخص کے خلاف سکتی ہے جس نے سائن کیا۔ اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر آپ آرڈر 37 کے تحت کوئی سمری سوٹ دائر کرنا چاہتے ہیں جس کو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا سیشن جج لیول کا جج سنتا ہے، یہ سمری سوٹ ہوتا ہے، اس میں سپیڈ ہوتی ہے، اس میں لیو ٹو ڈیفینڈ لینی پڑتی ہے، جو کہ عام سوٹ میں جو رائٹ ہوتا ہے اس سوٹ میں رائٹ نہیں ہوتا۔ کورٹ اجازت دے دعویٰ کنٹیسٹ کرنے کی تو ہو سکتا ہے، سمری سوٹ پر پھر ضمانت نامہ داخل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ اس کیس میں جو مدعی ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور مدعا علیہ بہت محدود حد تک اس کے حقوق ہوتے ہیں جس کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ جب آپ آرڈنری سوٹ میں جائیں تو اس کو اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں، نہ اس نے ضمانت نامہ دینا ہے، نہ اس نے لیو ٹو کنٹیسٹ لینی ہے، بلکہ اس کو براہ راست
اجازت ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں کہ آرڈر 37 کے تحت یہ دعویٰ چلے گا یا نہیں، میں اس میں ایک ریلیونٹ ججمنٹ دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے محمد عابد اللہ بنام عتیق الرحمان وغیرہ، 2015 CLD پیج 307۔ اس میں یہی ہولڈ کیا گیا کہ جو مرنے والے ورثہ ہیں ان کے خلاف آرڈر 37 میں دعویٰ دائر نہیں ہوگا، اور یہ دعویٰ ریٹرن کیا گیا کہ آرڈنری سوٹ جا کے دائر کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سوٹ نہیں چلے گا۔ اسی میں 2 ریلیونٹ ججمنٹس ہیں، 1998 SCMR پیج 804 اور 2003 SCMR پیج 480، ان کو بھی ریفرنس میں لیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا چیک، جس نے چیک دیا اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو ریمیڈی نہیں، آپ کو اسی طرح ریمیڈی ہے، آپ دعویٰ دلا پانے سول کورٹ میں دائر کر سکیں گے اور اس پہ پیسے بھی ملیں گے، مگر سمری سوٹ کی سکوپ میں یہ کیس نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ اس سبجیکٹ پر یہ نیا اینگل جو ہے آپ کو کافی مددگار ہوگا۔ اگر آپ کے والد نے، آپ کے کسی وارث نے، آپ کے مورث نے چیک دیا تھا تو آپ آرڈر 37 کے تحت اس بنیاد پر آبجیکشن کر سکتے ہیں اور یہ دعویٰ نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ چیک لینے والوں میں سے ہیں تو پھر یاد کیجئے کہ آپ کو آرڈنری سوٹ میں جانا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈبل منزل طے کریں، پہلے سمری سوٹ کریں اور پھر وہ خارج ہونے کے بعد دوبارہ آرڈنری کورٹ میں آئیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ مددگار ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا تعاون، آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ والسلام حبیب پارس ایڈوکیٹ۔